بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق، جلد دوم، باب ششم۔ کیا زمین متحرک ہے؟ سوال ضلع پشاور سے ایک صاحب نے حسب ذیل استفسار بھیجا ہے۔ موجودہ سائنس کہتی ہے کہ زمین گول ہے اور گھومتی ہے، اور یہ کہ سورج ساکن ہے، لیکن قرآن پاک میں لکھا ہے کہ سورج اپنی منزلیں طے کرتا ہوا ایک جھیل میں غائب ہو جاتا ہے۔ غالباً جہاں ذوالقرنین کا قصہ ہے وہاں ہی یہ سب کچھ لکھا ہے۔ دوسرا یہ کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، کبھی چاند چھوٹا ہو جاتا ہے اور کبھی بڑا ہو جاتا ہے۔ مہربانی فرما کر اس سارے معاملے پر ایک مفصل مضمون لکھیں، اور بہتر ہوگا کہ آپ اس کو طلوع اسلام میں چھاپ دیں۔ اس پر لوگوں میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے متعلق ہمارے اسکولوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے قرآنی حقائق کے خلاف ہے، لہذا اس سے متعلق نصاب کو بدلنا چاہیے۔ طلوع اسلام، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں اس قسم کے امور کی تفصیل دی گئی ہو، لیکن وہ چونکہ اس خدا کی کتاب ہے جو خالق کائنات ہے، اس لیے اس میں اگر کسی جگہ ضمناً ایسے امور کا ذکر آ گیا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ حقیقت کے خلاف ہو۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ سورج اپنی منزلیں طے کرتا ہوا ایک جھیل میں غائب ہو جاتا ہے۔ اس نے ذوالقرنین کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب اس نے مغرب کی طرف رخ کیا تو ساحل سمندر بحیرہ اسود تک جا پہنچا۔ وہاں تابحد نگاہ پانی ہی پانی تھا، اس لیے اسے ایسا دکھائی دیا کہ سورج سمندر میں غروب ہو رہا ہے۔ سمندر کے کنارے ایسے ہی نظر آیا کرتا ہے۔ 18/86۔ باقی رہا چاند اور سورج کا معاملہ، سو ان کے متعلق سورہ یاسین میں وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم 36/38۔ سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا ہوا اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے، یہ اس خدا کے مقرر کیے ہوئے پیمانے قوانین فطرت ہیں جو بڑے غلبے اور علم کا مالک ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ 36/40۔ چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، حتیٰ کہ تمام اجرام فلکی کے متعلق وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ 36/40۔ یہ سب اپنے اپنے مدار آربٹ میں تیزی سے تیر رہے ہیں۔ شمس اور قمر دونوں کے متعلق دائبین کہا ہے 14/33، یعنی مسلسل حرکت میں رہنے والے۔ جہاں تک روشنی کا تعلق ہے قرآن کریم میں ہے جعل الشمس ضیاء والقمر نورا 10/5۔ ضیاء اور نور دونوں کے معنی روشنی کے ہیں، لیکن ائمہ لغت نے اس میں فرق بتلایا ہے کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو کسی کی ذاتی ہو، اور نور اسے جو اس نے کسی سے مستعار لی ہو۔ قرآن نے سورج کی روشنی کو ضیاء سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس کی ذاتی روشنی، اور چاند کی روشنی کو نور سے، یعنی دوسرے سے لی ہوئی روشنی۔ سورہ الشمس میں ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ اس کے معنی ہے چاند جو روشنی حاصل کرنے کے لیے سورج کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، اس سے بھی ظاہر ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، وہ اسے سورج سے حاصل کرتا ہے۔ ان اشارات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ سائنس کے انکشافات نے جو کچھ اس وقت بتایا ہے وہ قرآن میں بیان کردہ حقائق کے مطابق ہے، لہذا اس جہت سے اس نصاب میں تبدیلی کی ضرورت نہیں جو قرآن میں مشتمل ہو، لیکن زمین آسمان کے متعلق جو تعلیم ملا کے ہاں سے ملتی ہے اس کی روشنی میں چاند سورج کے نہیں بلکہ سائنس کے اہم انکشافات کو دریابرد کر دینا پڑتا ہے۔ وہ ابھی تک زمین کو ساکن بتاتا ہے اور سورج کے متعلق کہتا ہے کہ وہ شام کو خدا کے عرش کے نیچے جا کر چھپ جاتا ہے، جہاں سے اسے فرشتے دوسرے دن نکالتے ہیں۔ وہ سردی اور گرمی کے موسموں کے متعلق یہ تحقیق انیک پیش کرتا ہے کہ جب خدا نے جہنم کو پیدا کیا تو اس کا منہ باندھ دیا، جہنم میں شکایت کی کہ اس سے تو اس کا دم گھٹتا ہے، چنانچہ اسے اجازت دی گئی کہ وہ سال میں ایک مرتبہ سانس اندر کھینچے اور ایک مرتبہ باہر نکالے۔ جب جہنم سانس اندر کھینچتی ہے تو سردی کا موسم آ جاتا ہے، اور جب وہ اسے باہر نکالتی ہے تو گرمی کا موسم آ جاتا ہے۔ اور قیامت یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو اس ذات اقدس و اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بتاتا ہے جو علم انسانی کی افق بلند پر فائز تھی۔ یا للعجب!
اور جس شخص کی حمیت دینی اس کی اجازت نہ دے کہ وہ اس قسم کی باتوں کو حضور کی طرف منسوب کرے، اسے منکر حدیث قرار دے کر دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ سچ کہا تھا اقبال نے کہ مکتب و ملا اور اسرار کتاب، کور مادر زاد و نور آفتاب، عالم افلاک خارجی کائنات، قرآن کریم اور آیات روایات کی روشنی میں۔ امریکہ کے خلا نورد چاند پر گئے، واپس آ گئے، اور اب وہاں کے سائنسدان ان اشیاء کا تجزیہ کرنے میں مصروف ہیں جنہیں وہ وہاں سے ساتھ لائے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ابھی تک یہ بحثیں جاری ہیں کہ آیا انسان کے لیے ممکن بھی ہے کہ وہ چاند پر اپنے قدم رکھ سکے۔ چنانچہ اس دوران میں ہمیں متعدد استفسارات موصول ہوئے ہیں جن میں اس موضوع پر قسم قسم کی باتیں دریافت کی گئی ہیں، اور دریافت کی گئی ہیں علمی نقطۂ نگاہ سے نہیں بلکہ مذہبی زاویہ نظر سے۔ ان میں بعض استفسارات اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے بھی ہیں، لیکن جو کچھ پوچھا گیا ہے وہ ایسا مزہ کا خیز ہے کہ وہ باعث حیرت بھی ہے اور وجہ ندامت بھی۔ اس سے بار بار احساس ابھرتا ہے کہ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نالا جرس کارواں رہے۔ ان استفسارات میں بالواسطہ یا بلا واسطہ قدر مشترک یہ ہے کہ اجرام فلکی کے متعلق قرآن کریم نے کیا کہا ہے، اور ہم آج کی نشست میں مختصر طور پر اسی سوال کا جواب پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم نہ سائنس کی کتاب ہے نہ فلکیات اس کا موضوع ہے۔ وہ سفر حیات میں انسان کو رہنمائی دیتا ہے اور آدمی کو انسانی سطح پر زندگی بسر کرنے اور اس طرح زندگی کے مزید ارتقائی مراحل طے کرنے کا طریق بتاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے خالق کائنات اور انسانی ممکنات کا ذکر ناگزیر ہے۔ اس میں ارض و سما کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اسی ضمن میں کہا گیا ہے، لیکن چونکہ وہ اس خدا کی کتاب ہے جو ارض و سما کا خالق اور علیم و خبیر ہے، اس لیے ہو نہیں سکتا کہ کارگاہ کائنات کے متعلق کسی جہت سے بھی اس میں کوئی بات آئی ہو اور وہ حقیقت کے خلاف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے یعنی قرآنی دعاوی کی صداقت کے ثبوت میں یہ بھی کہا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم خارجی کائنات اور انسانی دنیا دونوں میں انہیں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے تاان کہ یہ بات نکھر کر سامنے آ جائے کہ قرآن کا ہر دعویٰ مبنی بر حقیقت اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، 43/53۔ یہ اس لیے کہ کائنات کی کوئی شے خدا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، اور یہی اس بات کی کافی دلیل ہے کہ وہ جو کچھ کائنات کے متعلق کہے گا حقیقت ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسانی علم جوں رموز فطرت کو واشگاف اور اسرار کائنات کو بے نقاب کرتا جائے گا، قرآن کی صداقت حقیقت بن کر سامنے آتی جائے گی۔ دوسری بات یہ سمجھ لینے کے قابل ہے کہ قرآن کریم نے اپنی پہلی صورت میں قصہ آدم کو اپنے مخصوص تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے، تو وہ کسی فرد کی داستان نہیں ہے بلکہ خود آدمی کے خواص، کیفیات اور ممکنات کا بیان ہے۔ اس تخلیق نو کے خلاف ملائکہ نے یہ اعتراض کیا کہ اسے کس خصوصیت کی بنا پر زمین میں صاحب اقتدار بنایا جا رہا ہے، جبکہ اس کے حیولہ کے عناصر اس حقیقت کے غماز ہیں کہ یہ وہاں خونریزیاں کرے گا اور فساد انگیزیاں برپا کرے گا۔ 2/30۔ اس کے برعکس ہم ہیں کہ نسبح بحمدک ونقدس لک، 2/30۔ ہم تیری تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے جواب میں کہا گیا انی اعلم ما لا تعلمون، ہم وہ کچھ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر انہیں معاذ اللہ آمرانہ طریق سے خاموش نہیں کر دیا گیا بلکہ اس کی وجہ بھی بتا دی گئی، اور یہ کہ وَعَلَمُوا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، 2/31۔ آدمی میں جملہ اشیاء فطرت کے متعلق علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے۔
اس تحصیل علم کی حیثیت محض نظری نہیں تھی، اس کا عملی نتیجہ یہ تھا کہ فطرت کی قوتیں آدمی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئیں، آدم مسجود ملائکہ بن گیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے بے شمار مقامات پر یہ کہہ کر دہرایا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ 45/13۔ ارض و سماوات میں جو کچھ ہے خدا نے اسے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان میں اس امر کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ وہ کارگاہ کائنات کی ہر قوت کو مسخر کر لے۔ لہذا دنیا میں جب جہاں اور جو انسان یا قوم کوئی سائنٹیفک انکشاف اور اس طرح فطرت کی کسی قوت کو مسخر کرے گی تو اس کی ایک کوشش ہمارے نزدیک درخور تبریک و تہنیت ہوگی، کیونکہ اس سے ایک تو خدا کے اس دعوے کا عملی ثبوت سامنے آ جائے گا جسے اس نے ملائکہ کے سامنے پیش کیا تھا، اور دوسرے قرآن کریم کے مبنی بر حقیقت ہونے کی ایک اور دلیل واضح ہو جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان جو چاند پر پہنچا ہے تو عالم اسلامی میں اس تقریب پر چراغاں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب اس قوم کے سامنے خدا کی کتاب بے نقاب ہوتی اور یہ اس پر غور و فکر کرتی، کیونکہ جب اس نے کہا تھا کہ ارض و سماوات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون 45/13 کہ اس میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لے۔ جو قوم عقل و فکر اور علم و بصیرت سے کام لینا چھوڑ دے اس کے لیے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا تو ایک طرف تسخیر فطرت کی اہمیت کا سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس تمہید کے بعد ہم موضوع زیر نظر کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارض و سماوات کے الفاظ بے شمار مقامات پر آئے ہیں۔ اس سلسلے میں سمجھ لینا ضروری ہے کہ ارض کے معنی ہے پستی اور سما کے معنی ہے بلندی، لہذا سما کے معنی ہمارے مفہوم کے مطابق آسمان نہیں ہوں گے۔ ہمیں جو کچھ اپنے اوپر دکھائی دیتا ہے وہ سماوات کے زمرے میں آ جائیں گے۔ کرۂ ارض کے اوپر فضا، چاند، سورج، ستارے، مرئی و غیر مرئی، معلوم و نامعلوم، جملہ اجرام فلکی سب ہمارے لیے سما ہوں گے۔ اصل یہ ہے کہ ارض پستی اور سما بلندی اضافی الفاظ ہیں۔ ہم جو کچھ اپنے اوپر دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے سما ہے اور اس کے لیے ہم ارض ہیں، اور جو کچھ ہمارے نیچے ہے وہ ہمارے لیے ارض ہے اور ہم اس کے لیے سما ہے۔ یعنی ہر سما کی ایک ارض ہوتی ہے اور ہر ارض کی ایک سما۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے ان مختصر الفاظ میں نہایت جامعیت سے بیان کر دیا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلہن 66/12۔ خدا وہ ہے جس نے متعدد سماوات پیدا کیے اور ہر سما کے مقابل میں ایک ارض۔ عربی زبان میں سبع کا لفظ جہاں 7 کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہاں اس سے مراد متعدد بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنے ہاں کہتے ہیں میں نے تمہیں 20 مرتبہ کہا ہے، 100 بار تاکید کی ہے، 1000 بار منع کی ہے۔ ان الفاظ سے مراد متعین طور پر 20، 100 یا 1000 نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مقصد بکثرت یا متعدد بار ہوتا ہے۔ اسی انداز سے عربی زبان میں 7، 70، 700 وغیرہ الفاظ آتے ہیں۔ قرآن کریم میں خدا کو بدیع السماوات والارض 2/117 اور فاطر السماوات والارض 6/14 کہا گیا ہے۔ بدیع یا فاطر کے معنی ہیں وہ جو کسی کام کو پہلی مرتبہ کرے، لہذا خدا کے بدیع اور فاطر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ارض و سماوات سلسلہ کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ مادی کائنات ازلی اور قدیمی نہیں، خدا نے اسے پیدا کیا ہے اور اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس سے پہلے ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ ابتدا کے لیے ہے۔ جہاں تک انتہا کا تعلق ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے کل یجری لاجل مسمى 13/2۔ یہ تمام اجرام ایک مدت معینہ تک کے لیے محو خرام ہیں، یعنی یہ نہ ازلی ہیں نہ ابدی۔ ازلی اور ابدی ہونا صرف خدا کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ تخلیق سما کے متعلق ایک مقام پر ہے وَهِيَ دخان 41/11۔ ابتدا میں یہ دخان تھا،
طوفان دھوئیں، ابخارات اور گیسس میٹر کو کہتے ہیں۔ یہ نیبیولا کی وہ حیت ہے جس میں اجرام فلکی کی پہل نمود ہوئی تھی۔ پہلے یہ ہیبلا ایک ہی تھا، اس کے بعد اس میں سے چھینٹے اڑے اور مختلف اجرام الگ الگ ہو گئے۔ سورہ انبیاء میں ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ 21/30۔ یہ لوگ جو قرآن کے دعابی کی صداقتوں سے انکار کرتے ہیں، کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ ارض و سماوات پہلے ایک ہیبلا تھے، پھر یہ پھٹ کر الگ الگ ہوئے۔ زمین کے متعلق دوسرے مقام میں ہے والارض بعد ذالک دحاہا 79/30۔ اس کے بعد زمین کو اس طرح دور پھینکا جس طرح گوپیے سے پتھر کو زناٹے کے ساتھ دور پھینکتے ہیں۔ یہ کرے اس شدت اور تیزی کے ساتھ الگ ہوئے کہ کل فی فلک یسبحون۔ 21/33۔ ان میں سے ہر ایک کرہ اپنے اپنے مدار آربٹ میں تیرتا چلا جا رہا ہے۔ زمین کی یہ کیفیت ہے کہ یہ تمہیں اپنے اوپر لیے اس انداز سے گھوم رہی ہے کہ تم آرام اور سکون سے بیٹھے رہتے ہو، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ محو گردش ہے۔ تمید بکم کے یہی معنی ہیں 16/15۔ پھر یہ کرے مختلف ادوار اسٹیجز میں سے گزرے۔ قرآن کریم میں 7 ایام آیا ہے 10/3، 6 مختلف ادوار۔ کہیں ان مراحل کو کلی طور پر یومین 2 مراحل بھی کہا ہے 41/12۔ ان میں سے ایک ایک یوم ہزار بلکہ 50 ہزار سال کا بتایا گیا ہے 32/5 اور 70/4۔ علم انسانی ہنوز اس مقام تک نہیں پہنچا کہ ان ادوار کو متعین کر سکے۔ سائنس کے مزید انکشافات ایک دن اس حقیقت کو بھی واضح کر دیں گے۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد زمین پر پانی کی نمود ہوئی اور پانی سے ہر جاندار شے وجود میں آئی۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ 21/30۔ زندگی کی نمود کے لیے تو پانی کافی تھا، لیکن اس کی حفاظت کے لیے کچھ اور بھی درکار تھا۔ یہ وہ کرہ فضائی ایٹماسفیئر ہے جس کے بغیر یہاں کوئی جاندار مخلوق باقی نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے قرآن نے سقفہ محفوظہ کہہ کر پکارا ہے 21/32۔ وہ چھت جو خود بھی محفوظ ہے اور ساکنان ارض کے لیے سامان حفاظت بہم پہنچاتی ہے۔ کرہ فضائی ہمارے لیے کس کس قسم کے سامان حفاظت بہم پہنچاتا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ چاند اگرچہ زمین کا توام ہے لیکن اس پر زندگی کی نمود نہیں ہو سکی۔ یہ اس لیے کہ اس کے اوپر کرہ فضائی نہیں ہے۔ اگر ہمارے سر پر بھی سقف محفوظ نہ ہوتی تو ہماری زمین بھی چاند کی طرح ویران ہوتی۔ یہ اجرام اپنے ابتدا ہیولا سے الگ ہوئے اور اپنے اپنے مدار میں مصروف گردش ہو گئے، لیکن ان میں اس قسم کی باہمی کشش پیدا کی گئی کہ یہ فضا میں معلق ہیں، نہ گرتے ہیں نہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اس کشش کو قرآن کریم نے غیر مرئی ستون انویزیبل پلرز کہہ کر پکارا ہے۔ سورہ رات میں ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا۔ 13/2۔ اللہ وہ ہے جس نے اجرام سماوی کو ایسے ستونوں سے بلندی پر تھام رکھا ہے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے کہا ہے، سمجھ نہیں سکتے نہیں کہا۔ کائنات کا یہ سلسلہ اس قدر وسعت ناآشنا اور تحیر انگیز ہے کہ انسانی فکر اس کے کسی ایک ادنا سے گوشے کو بھی بنگاہ تعمق دیکھے تو اس کا سر چکرا جاتا ہے۔ سوال یہ کہ یہ تمام سلسلہ جس نظم و نسق کے ساتھ سرگرم عمل ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کریم نے اسے ایک لفظ میں سمو کر رکھ دیا ہے اور وہ لفظ خدا کا امر، یعنی قانون خداوندی۔ یہ محیر العقول کارگاہ کائنات قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ 7/54۔ سورج چاند ستارے سب خدا کے قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔
اور اس کے قانون کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آتی۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ 33/64 33/62 یہ قانون خداوندی کا محکم اور غیر متبدل ہونا ہے کہ انسان زمین پر بیٹھا محض حسابی قاعدے سے ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے اور اس کا کوئی نشانہ خطا نہیں جاتا۔ یہ قانون اس قدر اٹل ہے کہ اس کے بھروسے پر ایک خلا نورد اپنے جہاز سے باہر نکل کر فضا میں ٹہلنے لگ جاتا ہے، اور امریکہ کا کنٹرول اسٹیشن 2,80,000 میل کے فاصلے سے نیچے بیٹھا چاند پر جانے والے جہاز کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا اور خلا نوردوں کو ہدایت دیتا ہے، اور یہ اس کے قانون ہی کی محکمیت ہے جس کے بل بوتے پر زمین سے 6 کروڑ میل دور فضائی جہاز مریخ کی تصویریں ٹیلی ویژن پر بھیج رہا ہے۔ یہ اس کے محکم قانون ہی کی کارفرمائی ہے جس سے یہ حالت ہے کہ والشمس تجری لمستقر لها۔ سورج اپنے مدار ہی کے گرد گردش نہیں کرتا بلکہ اپنے پورے نظام کو ساتھ لیے کسی اور منزل کی طرف رواں دواں چلا جا رہا ہے، اور اس کا مستقر ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ 36/38 یہ اس خدا کے مقرر کردہ پیمانوں کے مطابق ہو رہا ہے جو بڑی قوتوں کا مالک ہے، اور اس کی قوت علم پر مبنی ہے۔ یہ اس کے قانون ہی کی کارفرمائی ہے کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ 36/39 خدا نے چاند کے لیے منازل مقرر کر دی ہیں جن کی وجہ سے اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پہلی رات ناخن کی طرح باریک سا ہمارے سامنے آتا ہے، آہستہ آہستہ ماہ کامل بن جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے اس طرح باریک سی ٹہنی کی طرح نظر آتا ہے، اور یہ اسی کا قانون ہے جس کے مطابق للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج جیسا عظیم الجثہ کرہ اپنی حدود سے آگے بڑھ کر چاند کے اوپر چڑھ جائے، واللیل سابق النہار۔ نہ ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن اور رات کی گردشیں الٹی ہو جائے۔ وکل فی فلک یسبحون۔ 36/40 ہر کرہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ ان کروں کی غیر متبدل گردشوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں کیلنڈر مقرر کرتے ہیں جو انسان کی تمدنی زندگی کے لیے اس قدر ناگزیر ہے۔ الشمس والقمر بحسبان 55/5 چاند اور سورج نہایت محکم حسابی قاعدے کے مطابق چل رہے ہیں، اور ان کی یہ منازل اس لیے مقرر کی گئی ہیں لِتَعْلَمُوا عدد السنین والحساب 10/5 تاکہ تم ان سے سالوں کی گنتی اور مختلف قسم کے حساب کر سکو۔ 17/12 قرآن کریم میں سورج کو ضیاء اور چاند کو نور کہا گیا ہے۔ 10/5 ویسے تو ضیاء اور نور دونوں کے معنی روشنی ہیں، لیکن لغت کی روح سے عام طور پر ضیاء کسی کی اپنی روشنی کو کہتے ہیں، اور نور اسی روشنی کو جسے کسی اور سے اکتساب کیا گیا ہو۔ سورہ الشمس میں اس کی وضاحت یہ کہہ کر دی گئی ہے والشمس وضحاها۔ سورج اور اس کی روشنی والقمر اذا تلاها۔ 91/1 اور 2 اور چاند جب وہ روشنی مستعار لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، وہ سورج سے روشنی کی بھیک مانگتا ہے اور بھکاریوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ کیسا حسین ہے یہ استعارہ اس حقیقت کی وضاحت کے لیے کہ چاند جو لوگوں کی نگاہوں میں بقائے نور ہوتا ہے، خود روشن نہیں بلکہ اپنی روشنی کے لیے سورج کا محتاج ہے۔ یہ سورج کی روشنی ہے جو اس سے منعکس ہوتی ہے۔ فلکیات کے ضمن میں قرآن کریم میں ایک آیت ہے، لیکن قبل اس کے کہ ہم اس آیت کو درج کریں، اسے ذہن میں رکھیے کہ یہ آیت لوگوں کے سامنے 6 صدی عیسوی میں آتی ہے۔ اس زمانے میں فلکیات سے متعلق انسانی علم کی جو کیفیت تھی وہ ارباب علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر جس شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ دنیا تک پہنچے ہیں،
وہ اس ملک کا رہنے والا ہے جو اس زمانے میں بھی دیگر اقوام کے مقابلے میں علمی تحقیقات میں بہت پیچھے تھا۔ علمی تحقیقات تو ایک طرف، وہ لوگ زندگی کے عام حقائق سے بھی ناآشنا تھے، اور جس شخص کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں وہ خود امی تھا، یعنی نزول قرآن سے پہلے پڑھنا لکھنا تک نہیں جانتا تھا۔ وہ شخص اس زمانے میں اور اس ملک میں اعلان کرتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ 42/29۔ اور خدا کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے ارض و سماوات کی تخلیق کی اور ان دونوں میں جاندار مخلوق کو پھیلا دیا۔ اس وقت یہ سب الگ الگ ہیں، لیکن خدا اس پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے قانون مشیت کے مطابق جب چاہے ان اجرام میں باہمی ربط پیدا کر دے یا ان کی آبادیوں کو ملا دے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ 6 صدی عیسوی میں سرزمین عرب کا ایک امی تو ایک طرف، ابھی کل تک دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ زمین اور آسمانی کروں میں باہمی ربط و ضبط پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ کہ آسمانی کروں میں زندگی کا امکان ہے۔ کیا یہ ایک آیت اس دعوے کی مثبت دلیل نہیں کہ قرآن کسی انسان کے فکر کی تخلیق نہیں، اس کا سرچشمہ ماورائے علم انسانی ہے، اس کو وہی خداوندی کہتے ہیں۔ یہ عظیم حقیقت تو ایک طرف، اس زمانے میں تو یہ بات بھی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی کہ آسمانی کروں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ اس عہد میں تو انسان چاند، سورج اور ستاروں کو دیوتا سمجھ کر ان کی پرستش کیا کرتا تھا، اور یہ کچھ ابھی کل تک ہوتا تھا اور آج بھی بعض مقامات پر ہو رہا ہے۔ یہ قرآن تھا جس نے ان لوگوں سے کہا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن 41/37، سورج اور چاند کو سجدے مت کرو، ان کے سامنے مت جھکو، اس خدا کے سامنے جھکو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اس نے اسے بھی واضح کر دیا کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس 40/57، خارجی کائنات کی تخلیق انسان کی پیدائش کے مقابلے میں کہیں زیادہ خدا کی کبریائی کی متقاضی تھی، لیکن چونکہ انسان کو عظیم قوتوں کا حامل بنایا گیا اس لیے یہ مسجد کائنات ہے۔ کائنات اس کی معبود نہیں ہو سکتی، اس لیے اسے اجرام فلکی کے سامنے سجدہ ریز ہونا نہیں چاہیے۔ ایسا کرنا شرف انسانیت کی تذلیل ہے۔ بہرحال یہ تھی اس زمانے میں انسان کی ذہنی اور علمی سطح۔ ظاہر ہے کہ ہمارے مفسرین حضرات بھی اسی زمانے کی پیداوار اور اسی ماحول سے متاثر تھے، اس لیے انہوں نے ان آیات قرآن کی تفسیر اپنے دور کے رائج الوقت خیالات کے مطابق کی تھی۔ وہ یہی کر سکتے تھے۔ مثلاً ہمارے ہاں امام ابن کثیر کی تفسیر بڑی قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے تخلیق ارض و سماوات کے سلسلے میں مختلف آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا، اور جب مخلوق کو رچانا چاہا تو پانی سے دھواں بلند کیا، وہ اونچا چڑھا اور اسے آسمان بنائے، پھر پانی خشک ہو گیا اور اس کی زمین بنائی، پھر اس کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں بنائیں۔ اتوار اور پیر کے 2 دن میں یہ 7 زمینیں بن گئیں۔ زمین مچھلی پر ہے، اور مچھلی وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔ نون والقلم، مچھلی پانی میں ہے اور پانی صفات پر ہے، اور فرشتے پر اور فرشتہ پتھر پر، اور یہ پتھر وہ ہے جس کا ذکر حضرت لقمان نے کیا ہے۔ یہ پتھر ہوا پر ہے۔ مچھلی کے ہلنے سے زمین کانپنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور وہ ٹھہر گئی۔ ذرا اور آگے چل کر لکھتے ہیں، مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا، اس سے جو دھواں اوپر چڑھا اس کے آسمان بنائے جو ایک پر ایک اس طرح 7 ہیں، اور زمینیں ایک کے نیچے ایک اس طرح 7 ہیں۔ 24ویں پارے سورہ فصلت حامیم سجدہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ابن حریر کی روایت میں ہے کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان اور زمین کی پیدائش کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اتوار اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور جتنے نفع ان میں ہیں
اور بدھ کے دن درختوں کو، پانی کو، شہروں کو اور آبادی اور ویرانے کو پیدا کیا، تو یہ 4 دن ہوئے۔ جمعرات والے دن آسمان کو پیدا کیا اور جمعے کے دن ستاروں کو اور سورج، چاند کو اور فرشتوں کو پیدا کیا 3 ساعت کے رہنے تک۔ یہ حضرات اپنے زمانے کے مروجہ خیال کے مطابق اس نیلگوں فضا کو آسمان کہتے تھے جو ہمیں اپنے سر پر نظر آتی ہے۔ وہ اسے چوڑا اور ہموار سمجھتے تھے اور سب آسماوات سے مراد یہ لیتے تھے کہ اس قسم کے 7 آسمان درمیانی فاصلوں کے بعد اوپر تلے رکھے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر سورہ نازعات کی تفسیر کے سلسلے میں لکھتے ہیں، آسمان کو اس نے بنایا، یعنی بلند و بالا، خوب چوڑا اور کشادہ اور بالکل برابر بنایا، پھر اندھیری راتوں میں خوب چمکنے والے ستارے اس میں جڑ دیے۔ ہماری کتب تفسیر میں زمین اور آسمان کے متعلق اسی قسم کی باتیں لکھی ہیں۔ اس میں ان حضرات کا کوئی قصور نہیں ہے، اس زمانے کی علمی سطح ایسی ہی تھی۔ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی یہی کچھ لکھتے۔ ان حضرات کے مقابلے میں ہماری پوزیشن اس لیے بہتر، ایڈوانٹیجیس ہے کہ ہمارے زمانے کی علمی سطح بلند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم رموز کائنات فلحاظہ قرآن کو سمجھنے کے زیادہ قابل ہو گئے ہیں۔ ان تفاسیر نے جو خرابی پیدا کی ہے وہ ان کے اس قسم کے مندرجات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں کے ایک غلط زاویہ نگاہ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ تفاسیر ہمارے دینی مکتبوں اور دارالعلوموں میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کے متعلق عقیدہ یہ پیدا کر لیا گیا ہے کہ ان میں جو کچھ لکھا ہے حرفاً حرفاً صحیح ہے۔ ان پر کسی قسم کی تنقید کرنا سخت گناہ ہے، کیونکہ سلف صالحین کی اتباع ہی اصل دین ہے۔ معاملہ اگر یہاں تک ہی رہتا تو اس سے کسی نہ کسی طرح بچاؤ کی صورت نکل سکتی تھی۔ ہم میں وہ گروہ بھی تو ہے جو تقلید ائمہ کو جائز نہیں قرار دیتا، لیکن معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا۔ ان مفسرین حضرات نے جو کچھ لکھا اس کے متعلق یہ نہیں کہا کہ وہ ان کے اپنے خیالات ہیں، کہا یہ ہے کہ وہ تفسیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ ہے۔ اس سے اصل دشواری پیدا ہوئی۔ ان مفسرین کے اقوال سے یہ کہہ کر اختلاف کرنے کی جرات کر لی جا سکتی تھی کہ وہ بالآخر ہمارے ہی جیسے انسانوں کے خیالات ہیں، لیکن جب یہ کہا جائے کہ وہ خیالات ان حضرات کے اپنے نہیں ہیں بلکہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں، تو ان سے اختلاف یا تنقید کرنے کی جرات کسی مسلمان کو ہو سکتی ہے؟ ان سے ان تفسیری اقوال نے غیر متبدل دین کی حیثیت اختیار کر لی۔ اب اگر کوئی علمی تحقیق یا سائنٹیفک انکشاف ان اقوال میں سے کسی کے خلاف جاتا ہے تو ہمارے ہاں عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ قدامت پسند طبقہ یا اس قسم کے مشاہداتی انکشاف ہی سے انکار کر دیتا ہے، اور یا اس میں اور اپنے ہاں کے تفسیری اقوال میں مطابقت پیدا کرنے کی بے معنی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف جب نوجوان تعلیمی یافتہ طبقہ دیکھتا ہے کہ جن باتوں کو ان کے سامنے اسلام کہہ کر پیش کیا جاتا ہے وہ علمی تحقیقات پر پوری نہیں اترتی، تو وہ اسلام ہی سے متنفر ہو جاتا اور سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔ مثلا حدیث کی مشہور کتاب ترمذی میں حضرت عباس کی ایک روایت میں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 71 یا 72 یا 73 سال کی راہ ہے، اور 7 آسمان ہیں جن میں سے ہر ایک سے دوسرے کا فاصلہ اسی قدر ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے جس کی گہرائی بھی اتنی ہی ہے۔ اس کے اوپر 7 پہاڑی بکرے ہیں جن کے کھروں سے گھٹنوں تک اسی قدر فاصلہ ہے۔ اب ان بکروں کی پشت پر عرش ہے جس کی موٹائی اسی قدر ہے۔ آپ سوچئے کہ اس روایت کو کالج کے کسی طالب علم کے سامنے پیش کیا جائے اور پیش کیا جائے یہ کہہ کر کہ حضور نبی اکرم نے ایسا فرمایا ہے، تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ حالانکہ بات بالکل صاف ہے کہ یہ اور اسی قسم کی دیگر روایت رسول اللہ کے ارشادات ہو نہیں سکتے۔ یہ روایت وضعی ہیں اور یہ دعویٰ کوئی نیا نہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ 3 کتابیں ہیں جن کی کوئی اصل نہیں، مغازی، ملاحم اور تفسیر، لیکن ہمارا قدامت پسند طبقہ ہے کہ زور دیے جاتا ہے کہ ان تمام روایت کو رسول اللہ کے ارشادات تسلیم کرو، اور جس کی غیرت ایمانی اور ذات رسالت مآب کی عظمت کا احساس اسے ایسا کرنے سے روکے
اسے منکر حدیث اور نہ جانے کیا کیا قرار دے کر حوالہ دار و رسن کرنے کے فتوے صادر کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ خرابی جو اس قسم کے تفسیری اقوال کو یہ حیثیت دے دینے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تک ہم اپنے اس بنیادی نظریے کی اصلاح نہیں کریں گے، اس خرابی کے ازالے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکے گی، اور ہمارا نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ اسلام سے برگزشتہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب رہے وہ حضرات جو سائنس کے کسی انکشاف یا علمی تحقیق کے نتیجے اور اس قسم کے اقوال میں تطبیق کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ معاملے کو اور بھی مضحکہ خیز بنا دیتے ہیں۔ مثلاً ہمارے ہاں شق القمر کا معجزہ مشہور ہے۔ ہمیں حال میں جو استفسارات موصول ہوئے ہیں اور جن کی طرف شروع میں اشارہ کیا گیا ہے، اس میں سے بیشتر میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں سید ابوالعلا مودودی صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام کو بڑے سائنٹیفک انداز سے پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ اس باب میں کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اس بات سے تو انکار کیا ہے کہ یہ واقعہ حضور نبی اکرم کے معجزے کے طور پر ظہور میں آیا تھا، لیکن نفس واقعہ سے انکار نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ تمام روایات کو جمع کرنے سے اس کی جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہجرت سے قریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی، چاند ابھی طلوع ہوا تھا، یکایک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک ہی لحظہ رہی اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ معترضین اس پر 2 طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اول تو ان کے نزدیک ایسا ہونا ممکن ہی نہیں کہ چاند جیسے عظیم کرے کے 2 ٹکڑے پھٹ کر الگ ہو جائیں اور سینکڑوں میل کے فاصلے تک ایک دوسرے سے دور ہو جانے کے بعد پھر باہم جڑ جائیں۔ دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ واقعہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا، تاریخوں میں اس کا ذکر آتا اور علم نجم کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا۔ ان اعتراضات کو سامنے لانے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ در حقیقت یہ دونوں اعتراضات بے وزن ہیں۔ جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے، قدیم زمانے میں تو شاید وہ چل بھی سکتی تھی، لیکن موجودہ دور میں سیاروں کی ساخت کے متعلق انسان کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، ان کی بنا پر یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک کرہ اپنے اندر کی آتش فشانی کے باعث پھٹ جائے اور اس زبردست انفجار سے اس کے 2 ٹکڑے دور تک چلے جائیں اور پھر اپنے مرکز کی مقناطیسی قوت کے سبب سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آ ملیں۔ اس توجیہ کو اپنے عقیدت مندوں کے حلقے میں پیش کر کے داد و تحسین حاصل کر لینا تو آسان ہے، لیکن آپ اسے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان تو ایک طرف سائنس کے کسی طالب علم کے سامنے پیش کیجیے اور پھر دیکھیے کہ وہ اس کا کس طرح مذاق اڑاتا ہے۔ باقی رہا دوسرا اعتراض، تو اس کے متعلق مودودی صاحب لکھتے ہیں، وہ اس لیے بے وزن ہے کہ یہ واقعہ اچانک بس ایک لحظے کے لیے پیش آیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ اس خاص لمحے میں دنیا بھر کی نگاہیں چاند کی طرف لگی ہوئی ہوں۔ اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف منتف ہوتی۔ پہلے سے کوئی اطلاع اس کی نہ تھی کہ لوگ اس کے منتظر ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے۔ پوری روئے زمین پر اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، بلکہ صرف عرب اور اس کے مشرقی جانب کے ممالک ہی میں اس وقت چاند نکلا ہوا تھا۔ تاریخ نگاری کا ذوق اور فن بھی اس وقت تک اتنا ترقی یافتہ نہ تھا کہ مشرقی ممالک میں جن لوگوں نے اسے دیکھا ہوتا وہ اسے ثبت کر لیتے اور کسی مورخ کے پاس یہ شہادتیں جمع ہوتی اور وہ تاریخ کی کسی کتاب میں ان کو درج کر لیتا۔ تاہم مالا بار کی تاریخوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ اس رات وہاں کے ایک راجہ نے یہ منظر دیکھا تھا۔ رہی علم نجم کی کتابیں اور جنتریاں، تو ان میں اس کا ذکر آنا صرف اس حالت میں ضروری تھا جب چاند کی رفتار اور اس کے گردش کے راستے اور اس کے طلوع و غروب کے اوقات میں اس سے کوئی فرق واقع ہوا ہوتا۔ یہ صورت چونکہ پیش نہیں آئی، اس لیے قدیم زمانے کے اہل تجنیم کی توجہ اس کی طرف منتف نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں رصد گاہیں اس حد تک ترقی یافتہ نہ تھی کہ افلاک میں پیش آنے والے ہر واقعے کا نوٹس لیتی اور اس کو ریکارڈ پر محفوظ کر لیتی۔ ترجمان القرآن بابت مئی 1967، صفحہ 151۔ یہ ہے ہمارے ساتھ مذہب اور سائنس کی کشمکش کے سلسلے میں جو ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم نے اپنے غلط نقطۂ نگاہ میں تبدیلی پیدا نہ کی تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو یورپ میں ہوا ہے۔
نقطۂ نگاہ میں تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے حقائق کو اپنے زمانے کی علمی سطح کے مطابق سمجھا جائے اور کسی فرد یا زمانے کے فہم قرآن کو عرف آخر و قول فیصل قرار نہ دیا جائے۔ باقی رہی تفسیری روایت سے ان کے مطابق امام احمد بن حنبل کا سا موقف اختیار کیا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ وہ وضعی روایات ہیں، ان کی نسبت حضور نبی اکرم کی طرف صحیح نہیں ہے۔ یہ تو رہی ہماری غلط نگہی۔ دوسری طرف اہل مغرب کی کج نظری بھی کچھ کم تباہی کا موجب نہیں۔ ان کا نظریہ زندگی یہ ہے کہ یہ کائنات کسی نہ کسی طرح وجود میں آ گئی ہے اور طبیعی قوانین فطرت کی روح سے از خود سرگرم عمل ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی علیم و خبیر صاحب اختیار و ارادہ ہستی ہے اور نہ ہی اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے۔ انسان بھی اس کائنات کا ایک جز ہے، اس لیے اس کی بھی تخلیق کا نہ کوئی مقصد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی منزل۔ انسان کی زندگی بھی طبیعی قوانین کے تابع رہتی ہے، ان سے الگ و بالاتر کوئی قوانین نہیں۔ موت سے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بس۔ باقی رہی انسان کی تمدنی زندگی، سو اس کے لیے ہر قوم اپنے اپنے قوانین خود وضع کرے گی۔ ان قوانین کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ وہ قوم کس طرح زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کر کے باقی اقوام پر غلبہ و تسلط حاصل کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نظریے کے مطابق انسانی زندگی حیوانی سطح کی رہ جاتی ہے اور اس کا قانون جنگل کا آئین، جس میں ہر چیز بڑی قوت کا مالک حیوان کمزوروں کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ اب سوچئے کہ نظریہ زندگی ہو یہ اور مختلف قوموں میں حصول قوت کے لیے ریس جاری ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی جس کی روح سے آج یہ دنیا جہنم بن رہی ہے اور انسان اپنے ہی نہیں خود اس کرۂ ارض کے مستقبل کے تصور سے سہمے چلا جاتا ہے۔ جس نسبت سے انسان فطرت کی قوتوں کو مسخر کیے جاتا ہے، اسی نسبت سے انسانی قلوب خوف و ہراس کا نشیمن بنتے جا رہے ہیں۔ اس نظریہ زندگی کے خلاف قرآن کریم نے تذکیر کائنات کے لیے تاکید کے ساتھ اس حقیقت کو بھی اتنی بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ 21/16 ہم نے اس ارض و سما، اس کارگاہ کائنات کو یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا، اسے ایک عظیم مقصد کے لیے بالحق پیدا کیا ہے۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، 45/22 میں کہ بالحق پیدا کرنے کے معنی کیا ہیں؟ یہ کہ وَلِتُجْزَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ 45/22 ہر شخص کو اس کے کام کا پورا پورا بدلہ ملے اور کسی پر کسی قسم کا ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اور دوسری جگہ ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ 53/31 تاکہ جو غلط روش اختیار کرتا ہے اسے اس کے کاموں کا بدلہ ملے، اور جو حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتا ہے اس کے اعمال کے خوشگوار نتائج اس کے سامنے ہیں۔ یعنی تخلیق ارض و سماوات کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کا کوئی کام بلا نتیجہ نہ رہ جائے، ہاں وہ نتیجہ اس زندگی میں اس کے سامنے آئے یا مرنے کے بعد کی زندگی میں۔ یہ خوشگوار نتائج اسی صورت میں مرتب ہو سکتے ہیں جب انسان اپنی تمدنی زندگی کو وحی خداوندی کی عطا کردہ مستقل اقدار کے تابع رکھے۔ یہ اقدار اب قرآن کریم کی دفاتین میں محفوظ ہیں۔ ان میں بنیادی قدر یہ ہے کہ ما ینفع الناس فیمکث فی الارض 13/17۔ وہی نظریہ زندگی، وہی نظام حیات، وہی قوت، وہی اقتدار بقا کا مستحق ہے جو تم نو انسانی کے لیے منفع بخش ہو۔ یہی وہ نظریہ زندگی ہے جس میں انسان ہر قسم کے خوف و حزن سے معمون رہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب قصہ آدم کے تمثیلی بیان میں آدم کے متعلق کہا تھا کہ اس میں فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لینے کی صلاحیت رکھ دی گئی تھی، تو اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا تھا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ 2/38 جو خدا کی طرف سے عطا کردہ رہنمائی کا اتباع کرے گا انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ حزن۔ بنا بنی ہمارے سامنے 3 گروہ آتے ہیں جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں مستقل اقدار خداوندی کے مطابق نو انسان کی منفعت کے لیے صرف کریں۔ انہیں جماعت مومنین کہا جائے گا جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں صرف اپنے اقتدار کی خاطر کام میں لائیں۔ یہ مغرب کی خدا فراموش قومیں ہیں، انہیں مقام مومن نصیب تو نہیں ہو سکا لیکن مقام آدم تک ضرور پہنچ گئی ہیں،
اور پہنچ رہی ہیں، اور جو فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہ کریں اور اپنی خوش فہمیوں کی دنیا میں مگن رہیں، انہیں مقام مومن تو کجا مقام آدمیت بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ 22/11 ان کے حصے میں حال اور مستقبل دونوں کی تباہی ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ ہمارا شمار کس زمرے میں ہوتا ہے۔ آخر میں ایک اور حقیقت کا سامنے لانا بھی خالی از دلچسپی نہیں ہوگا، جس کی طرف قرآن کریم نے نہایت لطیف انداز میں اشارہ کیا ہے۔ انسان اس وقت تو بڑے فخر و ناز سے آسمانی کوروں کی طرف پرواز کرتا اور وہاں کے حقائق مستور کو بڑے طرب و نشاط سے واشکاف کرتا ہے۔ اسے سب سے زیادہ تلاش اس کی ہے کہ کسی کرے میں زندہ آبادی مل جائے، لیکن اگر ایسا ہوا کہ وہ آبادی اس سے زیادہ ارتقاء یافتہ ہوئی تو سوچئے کہ اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ اس لیے ہے کہ قرآن کریم نے جہاں یہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو واجب التکریم بنایا ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ 17/70 ہم نے انہیں بنی آدم کو اپنی مخلوق میں سے اکثر پر فضیلت دی ہے، تمام مخلوق پر نہیں، مخلوق میں سے اکثر پر۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں ایسی مخلوق بھی ہے جو انسان سے افضل ہے، لہٰذا سریہ پرواز اور کہکشاں گیر انسان کو ان کروں پر ذرا سنبھل کر قدم رکھنا چاہیے، اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کے بعد بھی اپنی خاک نشینی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ 1969 اسلامی کیلنڈر شمسی یا قمری؟ سوال: کیلنڈر کو عام معاملات میں جو اہمیت حاصل ہے اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاروبار اسی صورت میں چل سکتا ہے کہ آنے والی تاریخوں اور دنوں کا یقینی طور پر علم ہو۔ قمری کیلنڈر سے یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی۔ کاروبار تو ایک طرف، اس سے تو اسلامی تہواروں تک کا بھی تعین نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ بتائیں گے کہ ازرو اسلام قمری کیلنڈر رکھنے پر مجبور ہیں یا اسے شمسی کیلنڈر میں بدلا جا سکتا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں چاند اور سورج دونوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ حساب رکھنے کا ذریعہ ہے۔ والشمس والقمر حسبانا 6/97 اور دیگر مقامات بھی ہیں۔ چاند کی روح سے حساب کے سلسلے میں کیلنڈر کے علاوہ مد الجزر وغیرہ کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کا اندازہ ساحل سمندر کے رہنے والے کر سکتے ہیں۔ جہاں تک کیلنڈر کا تعلق ہے، بدوی یا دیہاتی زندگی میں جب اور جہاں حساب رکھنے میں دقت ہو، چاند کی روح سے تاریخوں کا اندازہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم ایام میں عام طور پر چاند ہی کی روح سے حساب رکھا جاتا تھا۔ یہودیوں کے ہاں نیز ایران اور ہندوستان میں قمری کیلنڈر رائج تھا، لیکن اس کیلنڈر میں ایک نقص یہ تھا کہ اس کی روح سے ہر سال ایک خاص دن اسی موسم میں نہیں آتا تھا۔ موسموں کی تبدیلی سورج کی روح سے ہوتی ہے، اور قمری کیلنڈر ہر سال قریب 10 دن پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہودی، ایرانی اور ہندی اپنے مذہبی تہواروں کو خاص موسموں میں منانا چاہتے تھے، اور یہ چیز قمری کیلنڈر کی روح سے ممکن نہ تھی۔ اس مشکل کو رفع کرنے کے لیے انہوں نے کیا یہ تھا کہ وہ ہر تیسرے سال 1 مہینے کا اضافہ کر کے سال 12 کے بجائے 13 مہینے کا شمار کر لیتے تھے۔ اس طرح تہوار منانے میں ہر سال چند دنوں کا فرق تو ضرور پڑتا تھا، لیکن موسم وہی رہتا تھا، اور تیسرے سال کے بعد پھر تہوار اپنے پہلے وقت پر آ جاتا تھا۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب بھی یہودیوں کے تتبع میں ایسا ہی کرتے تھے۔ ان کے یہاں کیلنڈر قمری تھا، لیکن وہ ہر تیسرے سال 1 ماہ کا اضافہ کر کے اسے شمسی کے برابر کر لیتے تھے، اور اس طرح ان کے تہوار بالخصوص حج، جو ان کا سب سے بڑا مرکزی اور قومی تہوار تھا، ایک ہی موسم میں آتے تھے۔ لیکن عربی معاشرے میں ایک اور رسم بھی تھی۔ انہوں نے سال میں 4 مہینے ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب ایسے متعین کر رکھے تھے جن میں لوٹ مار اور جنگ و جدل مانا تھا۔ انہیں حرمت کے مہینے کہا جاتا تھا۔ جب سال 13 مہینوں کا آتا تو حرمت کے مہینوں کا تعین مشکل ہو جاتا۔ یہ فریضہ کعبہ کے پجاریوں میں سے ایک قبیلے کے سپرد کیا گیا تھا۔ وہ جیسا کہ ہر جگہ پجاریوں کے ہاں ہوتا ہے، اپنے اس اختیار کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ وہ خاص مفادات کے پیش نظر ان مہینوں میں رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ اسے اصطلاح میں نسئی کہا جاتا تھا۔
وہ لوط کے سال کے علاوہ ویسے بھی ان مہینوں میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب حج کا اہتمام جماعت مومنین کے ہاتھ میں آیا تو دیگر امور کے ساتھ کیلنڈر میں بھی خاص اصلاح کی گئی۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہ فیصلہ کر دیا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم۔ 9/36۔ یاد رکھو مہینوں کی تعداد 12 ہے اور یہ اس قانون فطرت کے مطابق ہے جسے خدا نے تخلیق ارض و سما کے وقت سے نازل کر رکھا ہے۔ ان میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، یہی نظام محکم ہے۔ قانون فطرت کے مطابق زمین سورج کے گرد قریب 365 دن میں ایک چکر پورا کر لیتی ہے۔ اس کو ایک سال کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ 12 مہینوں میں ایک سال یعنی زمین کا چکر اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ وہ 365 دنوں کو 12 پر تقسیم کر کے مہینے مقرر کر لی جائیں۔ یہ شمسی حساب ہی سے ہو سکتا ہے۔ قمری کیلنڈر کی روح سے سال کے قریب 354 دن بنتے ہیں۔ اس میں سورج کی گرد زمین کا چکر پورا نہیں ہوتا۔ اس حساب سے ہمارا کیلنڈر شمسی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے سال کے 12 مہینے کر لیے لیکن کیلنڈر قمری رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہمارے تہوار مختلف موسموں میں آتے ہیں اور ہمارا سال بھی شمسی کے مقابلے میں 10 دن کم رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا کیلنڈر شمسی رکھ لیں تو یہ اسلام کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کی منشا کے مطابق ہوگا۔ اس سے ہمارے تہوار بھی متعین موسموں میں آیا کریں گے اور وہ تمام دشواریاں بھی رفع ہو جائیں گی جو قمری حساب کی روح سے آئے دن پیش آتی رہتی ہیں۔ نیز اس سے دین اور دنیا کی وہ سنویت بھی ختم ہو جائے گی جس کی روح سے ہمیں کاروبار کے لیے ایک قسم کا شمسی کیلنڈر استعمال کرنا پڑتا ہے اور مذہبی امور کے لیے دوسری قسم کا قمری کیلنڈر۔ ساری دنیا میں غالباً مسلمانوں کا کیلنڈر ہی ایسا ہے جو قمری بھی ہے اور اس میں لوند کا سال بھی نہیں آتا۔ باقی رہا چاند کی روح سے مذہبی تہوار کا تعین، سو اس کے لیے اگر چاند دیکھنے کی شرط بجائے حسابی قاعدے سے چاند نکلنے کا تعین کر لیا جائے تو کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی، لیکن ہماری مذہبی پیشوائیت نہ تو شمسی کیلنڈر پر رضامند ہوگی اور نہ ہی حسابی قاعدے سے قمری کیلنڈر کے تعین پر، اس لیے کہ اس سے ان کی اجارہ داری ختم ہو جاتی ہے اور انہیں ابتری پھیلانے کا موقع نہیں ملتا۔ امت کے فکر و عمل میں وحدت مذہبی پیشوائیت کے لیے پیام مرگ ہوتی ہے۔ جون 1966 کیا مردوں کی آنکھیں زندہ اندھوں کو لگائی جا سکتی ہیں؟ آج کل دنیا کے مولدوں اور دہریوں نے بعض از کاوش و تحقیق بسیار اس امر کا امکان پیدا کر دیا کہ مردے کے اعضاء جو انسان کی موت کے بعد گل سڑ جاتے ہیں انہیں دوسرے انسانوں کے جسم میں پیوست کر کے خلق خدا کو اس سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن خدا پرست اس کے خلاف لٹ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ازرو شریعت حقہ۔ یہ عمل اکثر ناجائز ہے۔ جس طرح اس سے پہلے لاؤڈ سپیکر کا استعمال ازرو شریعت حرام تھا اور آج کوئی مسجد ایسی نہیں جس میں لاؤڈ سپیکر نصب نہ ہو، اس کے حق میں دلائل کس قسم کے دیے جاتے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں۔ جماعت اسلامی کی ترجمان ایشیا کی 24 مارچ کی ارشاد میں ملک غلام علی صاحب معاون امام امیر جماعت اسلامی کے قلم سے ایک سوال کے جواب میں مبسوط مقالہ شائع ہوا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسلام نے میت کی تکفین اور تدفین کے بارے میں جو ہدایت دی ہیں، اسے ثابت ہوتا ہے کہ مردے کی تکریم اس لیے ضروری ہے جس طرح زندے کی۔ یہ ہوا ان کے نزدیک اسلام کا حکم۔ اس کے بعد ارشاد ہے واضح کم بے معنی نہیں ہے، اگر ہم نے زندوں کے نفع کے لیے مردوں کے اعضاء کی قطع و برید کا دروازہ کھول دیا تو پھر اس میں کوئی انتہا نہ رہے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ہے جب مردے کے تمام اعضاء رئیسہ زندہ جسم میں تکلیم کیے جا سکیں، پھر اس وقت اس کی حد بندی مشکل ہو جائے گی کہ کس عضو کو مردے کے جسم پر باقی چھوڑا جائے اور کس کو کاٹ لیا جائے۔ بالکل ممکن ہے کہ مردے کی بوٹی بوٹی ہاتھوں ہاتھ اڑا لی جائے۔ اگر مردے کی آنکھ کسی زندہ کی بینائی کی بحالی کے لیے درکار ہوگی تو اس کا دل، اس کا پتا، اس کا جگر، اس کے گردے اور دیگر اعضاء کیوں قابل استعمال نہ ہوں گے اور ان سے سرجری کی وساطت سے کسی کی جان کیوں نہ بچائی جا سکے گی؟ اس کے بعد کون سی حد ہوگی جہاں آدمی رک کر یہ کہہ سکے گا کہ مردے کے ان اعضاء سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا اور مردے کہاں باقی رہ جائیں گے کہ ان کے احترام کے لیے باقی ہدایت کی ضرورت ہو؟ ایسے مسائل میں جواز کے دروازے کھولنا در حقیقت فتنوں کے طوفان کے لیے راہ بنانا ہے۔ اس لیے میری رائے میں اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ یہ عمل اسلام کے کسی اصول کے مطابق مستحسن پسندیدہ ہے۔ یعنی اگر کسی مردے کی آنکھوں سے ایک زندہ نابینا کو عمر بھر کے لیے بینائی مل سکتی ہے تو اسے اس بینائی سے محروم رکھیے، اسے اندھے کا اندھا رہنے دیجیے، کیونکہ اسے بینائی عطا کرنے سے مردے کی بے حرمتی ہوتی ہے اور یہ چیز اسلام کے خلاف ہے۔
یعنی اگر اندھے کو آنکھیں مل جائیں تو یہ اسلام کے خلاف ہوگا، اور مردے کی آنکھیں گل سڑ کر بیکار چلی جائیں تو یہ عین مطابق اسلام ہوگا۔ ہم اس سلسلے میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ خدا اسلام کو ان دوستوں سے بچائے۔ مئی 1968 سے